چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ مشترکہ قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس بار بھی غریب پہاڑی علاقوں میں جن لوگوں کو اس میں حصہ لینا ہے، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ میسج کر دیں، آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک پولیس نے اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے ایک لیڈر کو تیرتھلّی ضلع سے گرفتار کیا ہے۔ اے بی وی پی کے لیڈر پر شیموگا ضلع میں کئی لڑکیوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانے کے سنگین الزامات لگے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس پر لڑکیوں کے ساتھ جنسی استحصال بنانے والے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے الزامات لگے۔ اس سلسلے میں کرناٹک پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اے بی وی پی کے ملزم لیڈر کو گرفتار کیا، جس کی شناخت پرتیک گوڑا کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ جو ہے اے بی وی پی لیڈروں کی حرکت ہے۔ ادھر 2023 حج کا مقدس سفر مدھیہ پردیش ہی نہیں بلکہ ملک کی دوسری ریاستوں کے عازمین حج کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ جو عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں وہ مرکزی حج کمیٹی کی ناقص کارکردگی کے سبب ہوٹلوں میں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ عازمین حج ہوٹل میں پانی کی کمی کو لے کر احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں، تو وہیں دوسری جانب بھوپال حج ہاؤس میں آج اچانک لفٹ بند ہونے کے سبب لفٹ میں سوار عازمین حج اور دیگر 11 لوگوں کو بمشکل لفٹ توڑ کر باہر نکالا گیا اور ان کی جان بچائی گئی۔ حج کمیٹی عازمین حج کی مشکلات کے لیے بس وہی رٹایا جواب دے رہی ہے کہ کوشش جاری ہے، اور عازمین حج کے ساتھ سماجی تنظیمیں ناراضگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے بلیا ضلع میں شدید گرمی اور لو کے قہر کے درمیان گزشتہ 3 دنوں میں کم از کم 54 افراد کی موت ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ یہاں کے چیف میڈیکل افسر کو غیر ذمہ دارانہ بیان دینے کے لیے ہٹا دیا گیا۔ وزیر صحت اور نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا کہ زمینی صورتحال کی جانچ کے لیے 2 سینئر ڈاکٹروں کو بھیجا جا رہا ہے۔ سرکاری اسپتال میں لوگوں کا بہتر علاج ہو رہا ہے، وہاں سبھی سہولیات دستیاب ہیں۔ حالانکہ ریاست میں شدید لو چل رہی ہے، زیادہ تر مقامات پر درجہ حرارت 40 ڈگری کے پار ہے۔ ناظرین، ادھر دہلی میں ایک مرتبہ پھر چاقو بازی کی بڑی واردات سامنے آئی۔ دہلی یونیورسٹی کے ساؤتھ کیمپس میں ایک طالب علم پر چاقو سے تابڑتوڑ وار کیے گئے، جس میں اس کی موت ہو گئی۔ 19 سالہ طالب علم اتوار کو کلاس کے آریہ بھٹ کالج آیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ گرل فرینڈ سے بدسلوکی کی وجہ سے پیش آیا۔ اسی کو لے کر تقریباً 1:30 بجے اس کا دیگر طلبہ سے جھگڑا ہو گیا۔ اسی دوران اس کا چاقو مار کر قتل کر دیا گیا۔ مرنے والے طالب علم کا نام نکھل بتایا جائے۔ پولیس نے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، راجستھان کے باڑمیر ضلع میں بپرجوئے سائیکلون کی وجہ سے ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی بھر گیا ہے۔ یہ پانی اب جان لیوا ہو چکا ہے۔ پانی بھرنے سے اب تک 4 معصوم بچے لقمہ اجل بن چکے، ان کی لاشیں نکالی گئی۔ اب ایک اور شخص تالاب میں لاپتہ ہو چکا ہے، اس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس انتظامیہ، SDRF اور NDRF کی ٹیم ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ ناظرین گرامی، بدنام زمانہ خالصتانی دہشت گرد اور 10 لاکھ روپے کا انعامی ہردیپ سنگھ نجر کی برٹش کولمبیا صوبے کے سرے شہر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب تک موصول ہونے والی معلومات کے مطابق نجر کو گرودوارے کے قریب پارکنگ میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ ناظرین گرامی، جمعیت علماء ہند یکساں سول کوڈ کی مخالفت کر رہی ہے، کیونکہ آئین میں شہریوں کو دفعہ 25 اور 26 میں دی گئی مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کے سراسر منافی۔ ہندوستان کے دستور میں سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں، یہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جاتا اور ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہندوستان جیسے تکثیری معاشرے میں کہ جہاں صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن اور یکجہتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں، وہاں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات انتہائی حیرت انگیز ہے۔ بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاص فرقے کو ذہن میں رکھ کر اکثریت کو گمراہ کرنے کے لیے آئین کو دفعہ 44 جو کہ دستور ہند کے رہنما اصولوں کے باب میں درج ہے، جس کا نفاذ لازمی نہیں بلکہ ایک مشورہ ہے، اس کی آڑ لی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بات تو آئین میں کہی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر تمل ناڈو کے کڈلورو واقعے میں پٹنم پکم میں پیر کے صبح 2 بسوں کے آمنے سامنے سے ٹکر ہو گئی، جس میں 7 لوگوں کی موت ہوئی، 40 دیگر زخمی۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگ پولیس موقع پر پہنچے، زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ زخمیوں میں کچھ کی حالت سنگین بتائی جائے۔ سینئر پولیس افسران، ریونیو افسران میں بھی موقع حادثہ پر پہنچ چکے تھے۔ ادھر ایودھیا میں رام مندر تعمیر کا کام اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مندر کے اندر گراؤنڈ کی چھت کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب فرش کی تعمیر کا کام شروع ہو چلا ہے۔ اس کے لیے فرش کی میپنگ بھی کی جا رہی ہے۔ رام مندر کے فرش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مکرانہ کا سنگ مرمر استعمال کیا جائے گا۔ فرش میں مجموعی طور پر 95,300 اسکوائر فٹ سنگ مرمر کا استعمال کیے جانے کا
منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر گریس کے ساحل پر لوگوں سے بھری ہوئی کشتی پلٹ جانے سے 300 سے زائد پاکستانی شہریوں کی موت ہو گئی ہے۔ جنگ، مظالم اور غریبی سے پریشانی لوگ یورپ میں پناہ لینے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ CNN نے بتایا کہ پاکستان کی سینیٹ کے سربراہ محمد صادق سنجرانی نے ایک بیان میں مہلوکین کی تعداد کا انکشاف کیا ہے۔ حالانکہ گریک افسران نے ابھی تک پاکستان کے مرنے والوں کی تعداد سے متعلق کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ ادھر یو پی کے مظفر نگر ضلع کے منصور پور تھانہ علاقے میں پرانی دشمنی کی وجہ سے 50 سالہ شخص کا گلا کاٹنے کے الزام میں ماں بیٹی کی جوڑی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کی شناخت ننکچ اور اندو تیاگی کے طور پر ہوئی ہے۔ واقعہ مظفر نگر ضلع کے منصور پور تھانہ علاقے کے تحت گاؤں میں سوہنجہنی تگان کا ہے۔ پولیس افسر نے پیر کو یہ جانکاری دی ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ دن پہلے کیدرناتھ میں تیرتھ پوجا نے سنگین الزام لگائے تھے۔ چار دھام مہا پنچایت کے نائب صدر اور کیدرناتھ کے سینئر تیرتھ پجاری آچاریہ سنتوش ترویدی نے BKTC پر سنگین الزام لگائے ہیں۔ کیدرناتھ کے تیرتھ پجاریوں کا کہنا ہے کہ کیدرناتھ مندر کے گربھ گرہ میں لگایا گیا سونا پیتل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے افسر اور مندر کمیٹی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ اس میں 1.25 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے۔ اب اسی کیدرناتھ مندر کے گربھ گرہ میں سونے کو پالش کی جا رہی ہے۔ اتوار کو جب تیرتھ پجاریوں کو اس پالش کا علم ہوا تو کام رکوا دیا گیا۔ مندر کے گربھ گرہ میں کروڑوں کا سونا پیتل میں تبدیل ہونے کی خبروں کے بعد اب سونے کی پالش کو لے کر نیا تنازع شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کی بلند شہر میں ایک 23 سالہ مسلم نوجوان کو مبینہ طور پر درخت سے باندھ کر کچھ لوگوں نے خوب پیٹا۔ اس کے بعد ان نوجوانوں کو جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا، اس کا سر بھی منڈوا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلم نوجوان کو ان لوگوں نے چوری کی شبہ میں پکڑا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ادھر اتراکھنڈ کے پرولا میں جہاں مسلمانوں کی دکانیں بند کرنے کا انتباہ جاری کیا گیا تھا، اب امن بحال ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق معاملات زندگی رفتہ رفتہ بحال ہو رہے ہیں اور پولیس حفاظت کے درمیان گزشتہ 23 دنوں سے بند پڑی مسلمانوں کی دکانیں کھلنے لگی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر اعلان کیا گیا ہے کہ فرانسیسی فوجی جنہوں نے مبینہ طور پر سوڈانی سرحد پر غیر مجاز جاسوسی کی چاڑ کی فوج نے حراست میں لے لیا۔ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فرانسیسی فوجی سوڈان میں جھڑپوں کا چاڑ کی سرحدوں سے جائزہ لے رہے تھے۔ بتایا یہ واقعہ 8 جون میں پیش آیا تھا۔ اس کی تصاویر حال ہی میں سامنے آئی ہیں، جس کی وجہ سے 2 ملکوں میں اس وقت دوری اور کشیدگی دیکھی جا رہی۔ امریکہ نے اسرائیل حکومت کے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور توسیع کے کام میں تیزی لانے کی راہ ہموار کرنے کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اس موضوع پر اپنے بیان میں کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں 4000 سے زائد بستیوں کے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی اسرائیل کے فیصلے سے امریکہ سخت پریشان ہے۔ ناظرین گرامی، تیونس نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں اس کی سفیر کی رہائش گاہ پر لوٹ مار کی گئی ہے۔ تیونس کی وزارت خارجہ کی جانب سے تحریر بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ خرطوم میں ایک مسلح گروہ نے خرطوم میں تیونس کے سفیر شفیق حاجی کی رہائش گاہ پر دھاؤ بولا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ ادھر میکسیکو کے صوبے ویرا کروز میں ایک ٹرک سے 129 تارکین وطن کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملکی پریس کے مطابق سان ایزدورو نامی قصبے میں معمولی گشت کے دوران پولیس نے ایک ٹرک میں غیر قانونی تارکین وطن کا پتہ لگایا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ گوئٹیمالا، ہونڈراس اور سلواڈور اور بھارتیوں سمیت 129 تارکین وطن کو حفاظتی قوتوں نے برآمد کیا، جن میں 19 بچے بھی شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، شمالی کوریا نے 31 مئی کو بحر اسفر میں گرنے والے عسکری جاسوس سیٹلائٹ کو سال کے پہلے نصف کی سنگین غلطی قرار دیا۔ یونہاپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی زیر قیادت حزب اقتدار پارٹی کے 8ویں مرکزی کمیٹی اجلاس میں عسکری جاسوس سیٹلائٹ کو پہلی دفعہ ناکامی قرار دیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ظالم دہشت گرد اسرائیلی قوتوں نے مقبوضہ علاقے کے شہر جنین میں ایک چھاپے میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور 29 کو زخمی۔ مقامی ذرائع کے مطابق ظالم دہشت گرد حیوانیت سے پرے اسرائیلی فوجیوں نے متعدد بختر بند گاڑیوں کے ساتھ جنین شہر پر دھاوا بولا۔ اس دھاوے کے دوران ظالم دہشت گرد اسرائیل کے فوجیوں کے ماہر ظالم نشانہ بازوں کو بعض مکانوں پر متعین کیا گیا تھا۔ دھاوے کے دوران علاقائی مکینوں اسرائیلی قاتل فوجیوں کے درمیان مٹبھیڑ ہوئی، جس میں فوجیوں نے اصلی گولیوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات نہ، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی